فرمایا ہے آسمان حفاظت چمن۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پیش کی، پہلے اس کا ترجمہ بیان کروں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا۔ سبحان اللہ، بے شک نور آئے اور نور والی کتاب، روشن کتاب۔ اکابرین تفسیر لکھتے ہیں اس نور کے بارے میں، فرماتے ہیں نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک پہلے نور آیا، پھر روشن کتاب، نور والی کتاب۔ کیونکہ اس نور والی کتاب کو نور والا ہی بتا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، جس کے اندر اندھیرا ہو وہ نہیں جان سکتا، جس کے اندر روشنی ہو، جس کے اندر وہ طاقت ہو، وہی جان سکتے ہیں، وہی سما سکتے ہیں، وہی اسے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں یہ قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتا تو پہاڑ ڈر کے مارے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ ریزے ریزے ہو جاتا۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے وہ طاقت، وہ خوبی، وہ ڈر، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اور تم کس لیے آئے ہو، جانے کے بعد کیا ہوگا، تم کیا کرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، نبیوں کا ذکر بتایا گیا، کس طرح زندگی کرنا ہے، والدین کیا ہیں، بھائی کیا ہیں، بہن کیا ہیں، اور اپنی بیوی کیا ہے، شوہر کیا ہے، کس طرح ہمیں زندگی گزارنا ہے، سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھینچ دیا۔ اور قرآن ہمیں ہدایت کے لیے اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے دیا۔ اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں ذرہ برابر بھی تم شک بھی نہیں کر سکتے، شک کی گنجائش بھی نہیں، پاک ہے، اس میں عیب نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نور کہا، اول ما خلق اللہ نوری، میں نے سب سے پہلے ایک نور والے مخلوق کو پہلے میں نے بنایا۔ اور اس کے بارے میں اکابرین بتاتے ہیں، جو سب سے پہلے نور والی مخلوق کہا گیا، اپنے نور سے جدا کر کے اللہ نے جو نور بنایا وہی محمد رسول اللہ۔ کلو خلائق من نوری، اسی نور سے میں نے ساری خلقت کو پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ ساری خلقت کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ ساری خلقت ملی، ہم بنے، تم بنے، یہ زمین و آسمان بنی، چاند و سورج بنے، یہ پہاڑ بنے، یہ سمندروں کا نظام چل رہا ہے، یہ پھل پھلاریوں کا نظام، اس میں ذائقے، کڑوے ہیں، کھٹے ہیں، میٹھے ہیں، کھارے ہیں، یہ سارا نظام، یہ جنت ہے، دوزخ ہے، یہ جو ہمیں کعبہ ملا، نماز ملی، دین ملا، ایمان ملا، جو کچھ ملا زندگی میں ہمیں جینے کا طریقہ ملا، کھانے کا طریقہ ملا، سونے کا طریقہ ملا، کپڑے پہننے کا طریقہ ملا، ساری چیزیں کس کے صدقے میں ملی؟ کس کے صدقے میں؟ اللہ کے رسول، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا، سب سے پہلے میں نے میرے نور کو بھیجا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور
ان کے سینے میں میں نے اس نور والی کتاب کو اتارا. تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میرے قرآن کو سمجھ سکے، برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم تک پہنچائے. اس قرآن میں ساری زندگی ہمیں کس طرح کرنا ہے پورا نقشہ کھینچ دیا گیا. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. کیا نہ بناتا؟ یہ جو ملکی وے گیلیکسی آپ دیکھتے ہیں نیٹوں پہ، یہ جو کائنات ہے، یہ دنیا کو اللہ نے بنایا ہے، جس کے اندر چاند و سورج ہیں، ستارے ہیں، یہ زمین ہے یا آسمان ہے، ایسے کتنے ہیں. یہ دنیا کو نہ بناتا. اے محبوب میں آپ کے لیے بنایا. کوئی مہمان، کسی کے ہاں شادی ہے، کوئی معاملہ ہے، کچھ یہاں فنکشن ہو رہا ہے، کوئی جو مقدس، کوئی جو ہے یہاں اگر کاروائی ہو رہی ہے تو انتظام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی عظیم شخص آ رہے ہیں یا گھر میں کوئی شادی ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اچھے سے اچھا فرش بچھاتے ہیں، سجا دیتے ہیں، ایک فنکشن ہال لیتے ہیں، اس کے اندر شامیانہ بھی ہے، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں، چاروں طرف پھول ہی پھول ہیں. ایک عام انسان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے شادیوں میں کتنا سجاتے ہیں. یا بچے کے برتھ ڈے میں ہو، پیدائش کا دن ہو، ہر طرف دیکھو ہر ایک کے چہرے میں خوشیاں ہیں، ہاتھوں میں جو ہے تحفے ہیں. کوئی جو ہے کور کے اندر پیسے ڈال کر آ رہا ہے، کوئی تحفے لے کر آ رہا ہے. کتنی خوشیاں ہیں، سارے ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. ایک عام انسان کے لیے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب میں آپ کو بنانے کے لیے، آپ کے لیے یہ ساری کائنات کو میں نے سجایا. یہ آسمان کا جو ہے شامیانہ لگایا، یہ زمین کا فرش بچھایا، اس میں جو ہریالی ہے، جو جھاڑ ہیں، جو سمندر ہیں، یہ ندیاں ہیں، یہ پھلانیاں ہیں، اس میں جو ذائقے ہیں، یہ سب آپ کے لیے اور آپ کی وجہ سے، آپ کے صدقے. لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا نہ بناتا، یہ آسمان نہ بناتا، یہ چاند و سورج میں نہ چمک دیتا، ان کو نہ چمکا. اس میں جو روشنیاں ہیں وہ بھی آپ ہی کے نور سے میں نے دیا ہے. آج اس سورج کا نور دیکھ کر لوگ جو ہے صبح ہو گیا، سورج کی روشنی آ گئی، چاند جاتے ہیں. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب اس کائنات میں بھیجا تو ایسا نور چھایا، ایسا نور چھایا، جتنا شرک و بت پرستی تھی سارا اللہ پاک نے جو ہے باطل کو پلٹ دیا. حق آیا، باطل پلٹ گیا، سارے بت عہدے ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے سروں سے تاج اچھل کر نیچے گرے، تخت پلٹ گئے، عہدے بت گر گئے. سارے پریشان، کیا ہوا آخر کیا ہوا؟ سارے تلاش کیے، پوچھنے لگے، تاریخ کھنگالنے لگے، کتابوں کو چھاننے لگے تو پتا چلا آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. لولاک لما خلقت الافلاک، یہ عرش لوح کرسی بھی نہ بناتا. اور یہاں تک اللہ نے فرمایا لولاک لما اظہرت ربوبیتا، اے میرے محبوب میں آپ کو نہ بناتا میرے رب ہونے کو میں ظاہر بھی نہ کرتا. صرف آپ کے لیے میں نے یہ کائنات بنایا ہے، عرش لوح کرسی قلم سب کچھ بنایا، ہر نبی کا وجود بخشا. یہ ساری کائنات میں جتنے آپ چرندے پرندے انسان دیکھ رہے ہو یہ سب میں نے میرے محبوب کے لیے بنایا.
محبوب کی خاطر بنایا ہے، اس لیے ہر چرندہ، ہر پرندہ ہو، شجر ہو، حجر ہو، یہ سارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور جھک کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھتے ہیں۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو نہ بناتا تو میرے خدا ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ ایسے محبوب کو اللہ پاک نے پھر اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، جن کے اخلاق بگڑ گئے تھے، جن کے اندر بدتمیزی آ گئی تھی، جہالت آ گئی تھی، علم ہونے کے باوجود جاہل ہو گئے تھے، انا آ گئی تھی، تکبر آ گیا تھا، وہ ایسا دور تھا کہ خون خراب ہر طرف تھا، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، اور اتنا ایک دوسرے سے نفرت تھی کہ گھر سے باہر نکلتے تو تلوار لے کر نکلتے، ایک دوسرے کو ختم کر دیتے تھے، اور دشمنی ایسی 60 سال 70 سال ختم نہیں ہوتی تھی۔ ایسے 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 لوگ زندگی جیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کائنات میں نبوت کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر ختم کرنے کے لیے آخری نبی بنا کر اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ 12 ربیع الاول پیر کا دن صبح صادق آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بی بی آمینہ والدہ کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یتیم پیدا ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے والد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 3 نشانیاں، کیا نشانیاں تھیں؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے تو جسم پاک و صاف تھا، خوشبو سے مہکتا تھا، سارے دیکھ کر حیران پریشان ہوئے، تعجب ہوئے، جنت سے ابھی اتارا گیا ہے ایسا لگ رہا تھا، خوشبو مہک رہی تھی، ہر طرف اجالے ہی اجالے تھے، ہر طرف نور ہی نور چھایا ہوا تھا، کیونکہ رسول خدا کی آمد تھی۔ اور ہر بچے کی گانٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے ماں کے جو ہے گانٹ سے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے جدا تھی، جدا۔ یہ دوسری نشانی۔ اور تیسری نشانی، ختنہ ہو چکا تھا۔ کیا تھا؟ ختنہ ہو چکا تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب گود میں دیے، گود سے نیچے ڈالے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں، اشہد ان محمد رسول، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول۔ جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھائے، کائنات میں ہر جگہ بت آمدے گر گئے، اور بشارت دی اللہ پاک نے آخری نبی آ چکے ہیں، بشارت دی۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ساروں کو بتا دیا کہ میرے آخری نبی آنے والے ہیں، کیونکہ عرش پہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کو جب کتا بنایا، روح بھری گئی، جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے دیکھے تو عرش پہ کیا تھا؟ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جنت کے دروازوں پہ، حوروں کے ماتھے پہ، فرشتوں کے پیشانیوں پہ، پتے پتے پہ ہر جگہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہر کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتے جا رہے تھے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے۔ یہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اتنے نبی گزرے، مگر اللہ کے رسول نے ہمیں اپنا امتی بنا کے ہمیں چن کر پیدا کر دیا، اللہ سے لے کر جو ہمیں اللہ اس کو میرا امتی بنا، اللہ اس کو میرا امتی بنا، اللہ اس کو میرا امتی بنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا، تو ہماری خوش نصیب ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیا مقصد؟
حیائی عام تھی، بدکاری عام تھی، جہالت عام تھی، ماں باپ کا احترام بچے نہیں کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق سے شوہر پیش نہیں آتے تھے، بیوی شوہر کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش نہیں آتی تھی، شراب عام تھی، لوگوں کو جینے کا طریقہ ہی پتہ نہ تھا، کھانے کی تمیز نہیں تھی، کپڑے پہننے کی تمیز نہیں تھی، جیسا چاہے انسان کو استعمال کرتا، جس طرح موز کیلا کھا کر چھلکا پھینک دیتے ہیں اس طرح پھینک دیتے تھے، ضرورت ہو گئی عورت کو بھی استعمال کر کے پھینک دیتے تھے، مرد کو بھی جو ہے استعمال کر کے نگاہوں سے گرا دیتے تھے، عورتوں کو تو زندہ دفناتے تھے، بچوں کو، بیواؤں کو عزت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بیٹیوں کو عزت ملی، بیویوں کو عزت ملی، ان ماؤں کو عزت ملی، کہا اللہ کا حکم اے میرے محبوب اب فرما دیجئے جب بیٹی گھر میں آتی ہے تو سارے گھر میں خوشیاں چھا جاتے ہیں، اور اس بیٹی کو باپ شادی کرتا ہے تو جنتی بن جاتا ہے، اس کے ذریعے اللہ برکتیں عطا کرتا ہے۔ تم 10 بیٹوں کی شادی کرو مگر ایک بیٹی کی شادی کرو، اس سے قیمتی 10 بیٹوں سے بہتر ایک بیٹی کی شادی کرنا باپ کے لیے جنت کی بشارت دی، ماں کے لیے جنت کی بشارت دی، اور کہا کہ جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں بنتی ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کیا ہے؟ باپ جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ یہ کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اور فرمایا گیا میری امت ایک سجدہ کرے گی تو اوروں کے نبیوں کی امت کے ہزاروں سجدے لاکھوں سجدوں سے قیمتی سجدہ ہوگا، اور امت 100 سال 200 سال عبادت کرے گی، مگر میری امت کو ایک رات اللہ ایسا دے گا، ایک رات کے بدلے اللہ 80 سال کی عبادت، 1000 سال کی عبادت کا اجر اللہ کرے گا، اور امت کے پاس نیکیاں بہت تھی، مگر میری امت اگر ایک رات جا کر عبادت کر لے، شب قدر ہے، شب برات ہے، اور امت کو جو نیکیاں نہیں ملتی، اتنی ہزاروں مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ اجر میری امت کو عطا کرے گا۔ اور جب میری امت کعبۃ اللہ شریف کو چلتی ہے، ایک قدم کے بدلے کروڑ نیکی عطا کرتا ہے، ہر نیکی کے بدلے 1 لاکھ نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے، ایک سجدے کے بدلے 1 لاکھ سجدے کا اجر اللہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ میری امت کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، میری امت اگر ماں باپ کو مسکرا کر دیکھتی ہے تو قبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جن کے سر پہ ماں باپ ہیں وہ اولاد ماں باپ کو صرف مسکرا کر دیکھتے ہیں تو مقبول حج کا ثواب 6 لاکھ 10 لاکھ 8 لاکھ خرچ کر کے جاتے ہیں، قبول ہوا یا نہ ہوا پتہ نہیں، اللہ سے تو امید ہے، دعا کرتے ہیں اللہ قبول کر لے، مگر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میری امت جن کے سر پہ ماں باپ ہیں، اگر تم ان ماں باپ کی قدر کرو گے، عزت کرو گے، خدمت کرو گے، دعائیں لو گے، ان کے آگے زبان نہیں چلاؤ گے، آنکھیں نہیں پھاڑو گے، مسکراتے ہوئے دیکھو گے، خدمت کرو گے، ان کے آگے زبان نہیں چلاؤ گے، تو تمہارے لیے مقبول حج کا ثواب 1 روپیہ بھی خرچ ماں باپ کے آگے عاجزی سے زندگی گزارا۔ اور اولاد کی پرورش ماں باپ کو کہا گیا دین سکھاؤ، بچوں کو چلتا پھرتا کلمہ بنا دو، چلتا پھرتا قرآن بنا دو، تاکہ وہ بچے چل کر آگے پاکیزہ نسل کو پیدا کرے، تا قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں پہ زندگی کرے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کرے۔ ایسا بچہ جب قبرستان کے سامنے سے گزرتا ہے 40 دن اس قبرستان کے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کیسی پیاری امت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے رسول خدا نے ہمارے لیے چن لیا، تو ہم خوش نصیب ہیں، اور تمام انبیاء کی امت سے بہترین امت اللہ نے کہا، یہ کس کے سر پہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ۔ کون ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آنے سے سارے کائنات کو اللہ روشن کیا،
جن کے صدقے میں صحابہ کو مقام ملا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلیفاؤں کو مقام ملا خلفائے راشدین کا، اولیاء کو مقام ملا اولیاء اللہ کا، تابعین کو مقام ملا تابعین تابعین کا، ہر کسی کو عزت ملی تو رسول خدا کے صدقے میں عزت ملی، ہر کسی کی پہچان ہے، سروں پہ عزتوں کا تاج ہے ہمارے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت غلامی بتائے ہوئے راستے پر تھوڑا عمل کر لیا تو اس کی عزت والا اور ان کی نگاہوں میں بڑھا دیتا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے اپنے چاہیے بڑے بڑے انعام ہمارے لیے، ایسے اللہ کے حبیب جن کے صدقے میں اللہ زمین و آسمان عرش و کرسی چاروں سورج ستارے بنائے، اور حکم ہوا تو چاند کو جبل امین پر چڑھ کر چاند کے ٹکڑے کیے، مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے زانوں پر سر رکھے تھے، اثر کا وقت ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آئے، علی کس نے تمہیں رلایا؟ مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے فرمایا اثر کا وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا، اتنی سی بات ہے۔ علی علیہ السلام دنیا کیا کہے گی؟ اللہ کے محبوب کے لیے مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، ایسا ہو نہیں سکتا، اے علی بے فکر رہو، اللہ سے دعا کی، اشارہ کی سورج کی طرف، اے سورج پلٹ جا، سورج واپس ہو گیا۔ میرے علی نے علیہ السلام اپنی محبت کو پیارے نبی کی خزاں ہونے نہیں دیا، نماز کو خزاں ہونے دیا، اور اللہ کے نبی نے علی علیہ السلام کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا، اس لیے کہ دنیا نہ کہے کہ اللہ کے محبوب رسول خدا کے لیے مولا علی کی نماز قضا ہو گئی، ایسا دنیا نہ کرے۔ جب وہ محبت قضا ہونے نہ دیے مولا علی مشکل کشا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی نماز بھی قضا ہونے نہیں دی۔ ایسے رسول، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، ان کی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تھوڑا غور کرو، 1400 سال پہلے جب ہم چلے جائیں، ہمارا سفر مکے مدینے وہاں کی وادیوں سے گزر کے ہم آئے ہیں، اتنی تیز دھوپ ہے، کالے پہاڑ ہیں، ہمیں آج انتظام ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اس تیز دھوپ میں انسان تڑپ جاتا ہے، قدم جبرتا ہے بنا چپل کے، پیر جو ہے جب گرم ہوتے ہیں تو یاد آتے ہیں اللہ کے رسول، آپ نے کس طرح یہاں لمحہ لمحہ گزارا ہوگا۔ اس وقت نہ ماربل لگی ہوئی تھی، نہ بڑے بڑے پیڑھی کے دنائیں سی تھی، سپرتا اونٹوں میں، گھوڑوں میں، خچروں میں، دشمن تھے، کانٹوں کے جھاڑ تھے، پانی کی کمی تھی، یاد آتی ہے، دل پر تڑپا جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب، اب ہمارے لیے ایسے رسول خدا اپنے بدن پہ 10-10 پیون، 15-15 پیون، 7-7 پیون کے کپڑے پہنا کر دیتے۔ اللہ اگر چاہتا، اللہ کے رسول چاہتے تو روزانہ جنت سے میوے بھی اتارتے، کپڑے بھی اتارتے۔ نہیں، میری امت کو سکھانا ہے، میری امت میں غریب بھی ہوں گے، میری امت میں امیر بھی ہوں گے، ایک دوسرے کو کس طرح ساتھ دینا، ایک دوسرے کی کس طرح مدد کرنا ہے، کس طرح جینا ہے۔ اللہ کے محبوب نے، اے اللہ میں ایسی زندگی جیوں گا، برداشت کروں گا، میری امت کو سکھاؤں گا، تیرے بندوں کو تجھ سے جوڑ دوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کو پتھر باندھ لی، ہم گنہگار امت کے لیے پتھروں کی مار کھایا ایسے محبوب جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، دونوں جہاں کو اللہ نے بنایا۔ ایسے اللہ کے رسول جب خات ساری آئی، صحابہ میں فاقہ تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اپنے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں چلائے،
असाब सुबह आए, या रसूल अल्लाह हम 2 माह हो गए खजूर खाए, पेट जल गए खजूर की गर्मी से। आपके घर में जब देते हैं तो धुआं निकलता है, कुछ न कुछ तो रोजाना पका होगा। या रसूल अल्लाह खिला दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। ऐ मेरे सहाबा, कसम है अल्लाह की, 2 माह आपको हो गए जब से आपने ना खाया, मैंने भी नहीं खाया है। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए मैं लकड़ियां जलाकर धुआं छोड़ा करता था, ताकि मेरे सहाबा को दर्द ना हो कि अल्लाह के महबूब ने भी नहीं खाया। सहाबा रोने लगे, सहाबा रोने लगे, तड़पने लगे। 2 माह ऐसे महबूब अपने घर में जो है रोटी ना पकी ना खाना पका। इसके लिए हम गुनहगार उम्मत के लिए हमें जीने का तरीका सिखाना था, हम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना था। और रातों में खड़े हैं, क़ियाम में खड़े हैं, लंबी लंबी रकातें, सजदे में हैं, लंबे लंबे सजदे, तवील सजदे। ऐसा होता था पैर फूट जाते थे, वरम आ जाते थे, कभी कभी पिंडलियों से खून निकलता था, मगर सजदे में आवाज आती है, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत। हमको याद करते, पूरी दुनिया की उम्मत को याद करते। आंखों में आंसू है, आंखों में आंसू है, सजदे में सर है। हम गुनहगारों को याद करें, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है, मगर तू मौका दे, माफ कर दे। औरों के नबियों की उम्मत को तूने जब गुनाह किया तो अजाब उतारता था, फौरन उनके चेहरे बंदर के हो जाते या तो जानवरों के हो जाते, पता चल जाता फलां शख्स ने वही गुनाह किया है। अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से ऐसा राजी कराया कि अपनी उम्मत गुनाह करेगी तो ये दूसरे का ऐब ना दे, दुनिया को पता ना चले। अल्लाह ने वैसा ही किया, प्यारे नबी की उम्मत अगर गुनाह करे तो उनके ऐब ना जाहिर किया और ये वादा किया, अगर महबूब आपकी उम्मत बहुत गुनाह करेगी, सच्ची तौबा जब करेगी, उसके दिल में तड़प आएगी, मैं गुनहगार हूं अल्लाह, मुझे माफ कर दे अपने महबूब के सदके। तड़प कर अगर आंखों में आंसू इतने भी निकले जिससे सिर्फ पलक भीग जाए, उसके सारे गुनाह मिटा दूंगा, सारे गुनाह मिटा दूंगा। इसके लिए मेरे महबूब, आपने इस गुनहगार उम्मत के लिए जो रोते रोते पानी सूख गया, आंखों के आंसू सूख गए, खून निकल रहा था, खून निकल रहा था, इसके लिए अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, हम गुनहगारों के लिए ऐसे महबूब मक्के की वादियों में पत्थरों के मार खा गए। जब उन वादियों से गुजरते थे, अल्लाह के नबी को पत्थरों से मारना हमें याद आता। अल्लाह के नबी कितने पत्थरों के मार खाए होंगे, दुश्मन काटे भी छाते थे प्यारे नबी के कदमों को। प्यारे नबी चलते तो पैरों के नीचे जो है रेत के नीचे काटे बिछाकर जो रेत मूस देते थे, अल्लाह के नबी को तकलीफ देते थे, पत्थरों से मारा करते थे, प्यारे नबी पर इल्जाम लगाते थे। जब अल्लाह के नबी नमाज में होते, ऊंट की बोटी से वो जुड़ी गंदगी निकाल के सर पे उड़ेल देते थे। दुश्मनों को, नौजवानों को पीछे लगाते पत्थरों से मारने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इधर से पत्थर आ रहा है, कभी इधर से, कभी सामने से, कभी पीछे से, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से नहार है, बददुआएं नहीं करते थे। याद आता था मैं, अल्लाह के नबी इस रास्ते में आपको इतना सताया, इस रास्ते में आपको इतने पत्थरों से मारा गया, इस रास्ते में आपके बच्चों को सताया, बेटियों को तलाक दिया, तलाक दे दिया बेटियों का, बच्चों को जो है मारा गया। जब हम करबला हो के आए तो हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, अली असगर, अली अकबर अलैहिस्सलाम, मोहम्मद कासिम अलैहिस्सलाम, इनकी कुर्बानियां, इनके सरों को जो काट कर नेज़े पर लगाए थे,
وہ منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، اے اللہ کے رسول آپ کے دین کے لیے آپ کے نواسے کٹ گئے جن کے سروں کو نیزوں پر چڑھا دیے تھے۔ مدینے کے وادیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، جنگ احد کے میدان میں، جنگ بدر کے میدان میں، جنگ خندق کے میدان میں، جنگ حنین کے میدان میں، اللہ 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 صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ جب جنگ احد گئے ایسا لگ رہا تھا کہ دل ہمارا پھٹ چکا ہے، کیونکہ چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول بہت پیار کرتے تھے، چچا بھی بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پہ وار آنے نہیں دیتے تھے، آگے کھڑے ہوتے تھے۔ ہندا نے وحشی کو لالچ دی، تجھے غلامی سے آزاد کروں گی ایمان لانے سے پہلے۔ حمزہ چچا شیر ہیں اللہ کے، یہ لقب ان کو دیا گیا، تمام شہیدوں کے سردار ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان ایک اچھا نیزہ باز تھا وحشی، وہ بھی بعد میں ایمان ہے، ان کو مارنا ہے دور سے، انعام دوں گی، غلامی سے آزاد کروں گی، لالچ دیا تو وحشی نے نیزہ ایسا مارا جا کے دھسا باہر نکلا، گر گئے چچا۔ بات کیا کیا گیا پتا ہے؟ ان کو اسی حالت میں کان کاٹے، جان تھی کان کاٹے، ناک کاٹے، آنکھوں کو باہر نکال دے، زبان کاٹ دیا گیا، ہونٹ کاٹ دیے، ہندا کو تسلی نہ ہوئی، سینہ کاٹ کے دل باہر نکال لیا گیا، ان کی بوٹی کو باہر نکالا گیا، انگلیوں کو چبایا گیا، چبا نہ سکی تو تھوک دیا، ہاتھ کاٹے، پیر کاٹے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر تڑپ گئے تھے، 70 بار جنازے کی نماز پڑھے، صاحب آتے تھے نماز پڑھاتے شاخت کر کر، اتنا پیارے نبی پہ قربان ہو گئے تھے۔ ایسے صحابہ اپنے سروں کو، ہاتھوں کو، پیروں کو زندے زندے ان کو کاٹ دیے تھے۔ وہ یاد جو ہم نے پڑھا تھا، جو اکابرین سے سنا تھا، ہمیں تڑپا دیتی، رلا تھی۔ آج الحمدللہ بہت آسانی ہے جانے آنے کے لیے، فلائٹ میں چلے جاتے ہیں، فلائٹ میں آ جاتے ہیں، جاتی تمہیں روم بک ہوتی ہے، تمہیں یہاں طواف کرنے کے لیے نیچے جو ہے ماشاءاللہ ماربل بچھائے گئے ہیں، آب زمزم کے لیے انتظام ہے، صفا مروہ کی جگہ بھی تمہیں آسانی ہے، ماربل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤ۔ ہم گنہگار امت کے لیے کتنی بڑی قربانی کی، جن کے صدقے میں اللہ نے کہا آپ نہ ہوتے تو اے میرے محبوب اس دنیا کو نہ بناتا، اے میرے محبوب میں آپ نہ ہوتے تو یہ اشلو قلب کچھ نہ بناتا، اے میرے محبوب میں آپ نہ ہوتے تو میرے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ ایسے محبوب اپنی امت کو بچانے کے لیے، زندگیاں سنوارنے کے لیے، ماں باپ کے حقوق سکھانے کے لیے، بیوی شوہر کے حقوق سکھانے کے لیے، زندگی کس طرح کرنا ہے، پڑوسی کیا ہے، بھائی بہن کیا ہے، یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچائے اور اس کو جو ہے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے ہمیں عطا کیے۔ ایسے اللہ کے محبوب ہمارے لیے تکالیف برداشت کی، یہاں تک کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عورتوں کے جنت کے سردار، ان کے جو کپڑے پہنتے تھے اس پہ بھی 14 پیون تھے۔ مولا علی مشکل کشا ہی پیون کے کپڑے پہنتے تھے، ایک کپڑا پھٹنے کے بعد دوسرا استعمال کرتے تھے، ایک سے زائد، ایک دو سے زائد نہیں کرتے تھے، کھانے کے لیے کچھ بچا کر نہیں کرتے تھے۔ ایسی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے آئے، بی بی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کرے یا رسول اللہ یہ جو چار پائے ہیں تھوڑا ٹیک لے لو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا میری امت کے خاطر میں ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھوں گا۔ آج ہم تھوڑا آ گئے تو چیر اچھی سی لگی ہوئے، صاحب بیٹھو
شوہر سے کہے گی بیوی تھوڑا آرام کرو، بیوی سے کہے گا شوہر بیٹھ جاؤ، دوست آ جائیں گے تو کہیں گے آرام کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ٹیک لگا کے بھی نہیں بیٹھے۔ بیوی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہے میں ٹیک لگا کر بھی نہیں بیٹھوں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ ایک بار تڑپ رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ، بہت زور سے لگے، 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، ایسے پلٹ رہتی عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھی بات کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا؟ 3 دن گزر گئے، بھوکا، کچھ نہیں کھایا۔ صحابہ کی تکلیفیں ایسی تھی، اپنی امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ کرتے تھے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں یا رسول اللہ کے نبی موسیٰ نے من و سلوہ اپنے 5 لاکھ صحابیوں کے لیے اتارا، یا رسول اللہ آپ چاہے تو ہزاروں قسم کے میرے اللہ اتار دیں جنت سے؟ آپ کیوں اتنا تڑپ رہے ہیں؟ کیا بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ تو انعام والے ہیں، آپ کے صدقے ہر نبی کو مقام ملا، ایک کائنات بنی۔ اے بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا، کیا میں اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ اس کا شکر ادا کرنے کی اور میری امت کے خاطر میں برداشت کروں۔ آج غریب سے غریب امتی بھی اتنا فاقہ، اتنا بھوکا نہیں ہے، اتنا فاقہ برداشت کرنے والا نہیں ہے۔ جب دیکھے گا غریب سے غریب بھی نہیں، میرے آقا کی جو ہے بھوک ہم سے زیادہ تھی، فاقہ بڑا تھا۔ میرے آقا 3 دن بھوکے تھے، 2 گھر میں چولہے، 2 مہینے گھر میں چولہے نہیں جلے۔ اپنے آپ کو برداشت کرے۔ اگر وہ مومن ہے، عاشق ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھے گا اور اپنی زندگی کی طرف دیکھے گا تو برداشت کرے گا، نہیں مجھے دن میں 2 وقت کا کھانا مل رہا ہے، میری خوش نصیب ہے۔ اللہ کے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہے نہیں جلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اچھے کپڑے پہننے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں پہ پین بھی لگایا کرتے تھے۔ اگر بادشاہ لا کر دیتے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پین کے تھوڑا پکار کے دیتے تھے۔ تو ہم خوش نصیب ہے، کس کی امت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پیارے نبی کی نسبت میں ابو بکر جڑے، آزاد مردوں میں پہلے ابو بکر صدیق امین المومنین خلیفہ، اتنا بڑا رتبہ۔ عمر فاروق وقت کے بڑے گنڈے تھے، مکے والے ڈرتے تھے، جب پیارے نبی کے غلام بنے، خدموں میں آ گئے، ان کو صحابی کا لقب ملا اور وقت آیا تو خلیفہ بنے۔ عمر فاروق اتنا بڑا مقام ان کو ملا، ان کے سر پہ خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ یقین کی نسبت سے، یقین کی غلامی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ عثمان غنی زندہ آج بھی ان کے نام بینکوں میں اکاؤنٹ ہے، کروڑوں اربوں کی پراپرٹی چل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت میں آقا نے جب طلب کیا 100 اونٹ بھر کے مال غنیمت دے دے۔ یا رسول اللہ دین کے لیے، اس امت کے لیے آپ نے حکم کیا ہے 100 اونٹ بھر کے بھیجیں، اور 100 اونٹ، اور 100 اونٹ، 300 اونٹ۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے عثمان غنی بس ہے، کافی ہے، اگر تم سے غلطی بھی ہو گئی اللہ تمہیں معاف کر دے، ایمان لانے پر۔ مگر ایسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو راتوں میں تڑپتے تھے جس طرح مچھلی تڑپتی ہے، اور داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی آنسوں سے۔ آپ کو تو جنت کی بشارت دی گئی ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اللہ کے نبی نے مجھے اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے، کہیں میرا اندر نہ آ جائے، نہ غلطی آ جائے، میں اللہ کے نبی کا شکر ادا کروں گا، کیونکہ اس پہ میں قائم بھی رہنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے مقام، یہ رتبہ اور ان کی نسبت سے، غلامی سے، یہ جو اللہ نے مجھے تحفہ عطا کیا، اسے میں پہچانا بھی، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ ڈرتے تھے صاحب۔ آج ہمارے گھر میں کچھ خوشی آ گئی، نماز چھوٹ گئی، گھر میں ماحول بن گیا خوشیوں کا، اذان ہوتی رہی، نماز چھوٹ گئی، فنکشن ہے نماز چھوٹ گئی، کتنے افسوس کی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے عرش پہ گئے، اللہ نے بلایا، ہر ایک کو میرے محبوب اللہ کے رسول کا مقام دکھانا تھا، رتبہ دکھانا
دکھانا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا، اے میرے محبوب بہت عرصہ ہو گیا میں آپ کو بھیج کے، پھر مجھے آپ کو بلانا ہے، پھر گلے ملنا ہے، اے میرے محبوب جدائی برداشت نہیں ہوتی، جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ، یہ بہانہ ہے، دنیا کو دکھانا ہے اللہ کے نبی کا مقام۔ جبرائیل امین آئے، آ کر دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آنکھ بند کیے ہیں، آرام نہیں کر رہے تھے، وہ آزماتے تھے، کسے؟ جبرائیل کو، فرشتوں کے سردار کو، کیونکہ وہ فرشتہ تھا، فرشتوں کا ایک سردار، جبر الملائک تھا، ازازیل کا فرشتہ۔ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو انکار کیا، میں آپ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، عقل آئی تو اللہ نے اس کے سر سے تاج چھین لیا اور کہا یہ کافر ہے، یہ لعنتی ہے، یہ ابلیس ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام آئے، ان کو پتا تھا ایک نے بے ادبی کی اس کے سر کا تاج چھین لیا، قیامت تک کے لیے وہ لعنتی ہو گیا۔ ڈر گئے، اللہ کے محبوب آرام کر رہے، اگر ہلاؤں تو بھی بے ادبی، آواز دوں تو بھی بے ادبی۔ دیکھو جبرائیل امین کی سوچ کیا ہے، اس کو امت کو بھی سکھانا ہے۔ واپس چلے گئے، اے اللہ تیرے محبوب آرام کر رہے ہیں، میں چھیوں اگر ہلاؤں تو بے ادبی ہو جائے گی، ادب کے خلاف۔ یا رسول اللہ پکاروں آواز، اے اللہ پکاروں آواز تجھے بے ادبی ہو جائے گی، میری ہمت نہ ہوئی، میری ہمت نہ ہوئی، میں واپس آ گیا، اے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا جاؤ میرے محبوب کے چالوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، پاؤں کے نیچے کھڑے ہو جاؤ، ادب سے بیٹھ جاؤ اور اپنے پلکوں کو تلووں سے رگڑو۔ یہ تلوے ہیں اللہ کے محبوب کے، اسے پلکوں سے رگڑو۔ اب تلووں سے پلکوں کو رگڑنا ہو تو قدموں کے نیچے آنا ہوتا ہے۔ جبرائیل امین آئے، اپنے پلکوں کو تلووں سے رگڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈک سے آنکھ کھولے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار تھے، جاگتے تھے، جبرائیل امین کا ادب دیکھنا چاہتے تھے اور دنیا کو دکھانا چاہتے تھے اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے۔ جن کے پردے کھلے ہیں نگاہوں کے، دل کے، سینے کے، وہ جان لیتے ہیں، جو اندھے ہیں جن پہ پردے پڑے ہیں وہ بے ادب ہو جاتے ہیں۔ جن کے پردے کھل گئے وہ جھک کر سر پیارے نبی پر ادب سے سلام پہنچاتے ہیں، ان کے دل بھی جھکتے ہیں، ان کے سر بھی جھکتے ہیں، اور نام آتا ہے تو چوم بھی لیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو جبرائیل جائیں، کہاں نہیں پوچھے کیونکہ آقا سب جاتے ہیں، چلو جائیں گے۔ جبرائیل امین براق لے کر آئے تھے، وہ براق کی رفتار کیا تھی؟ برق کو بولتے ہیں بجلی کو، یہ بجلی کی تیز کتنی ہے رفتار؟ وتhin a سیکنڈ زمین پہ آ کے بجلی بنتی ہے۔ ایسی ساری بجلیاں اکٹھا ہو جائے گا، کتنا گرجتا ہے آسمان، کتنے بجلیاں پوری دنیا میں کڑکتے ہیں، ایسے ساری بجلیاں ایک جگہ جمتے ہیں، اس کو براق کہتے ہیں۔ کس کو؟ اب اس کی رفتار کتنی ہوگی؟ ایسے براق پہ براق اللہ سے ترستا تھا، اللہ آپ کے محبوب کو میرے پیٹھ پہ سوار ہونے کا مجھے موقع دے دیں۔ ترستا تھا، اللہ نے اسے بھی موقع دے دیا، اب اس پہ سوار ہوئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی، پھر وہاں سے سفر ہوا آسمانوں پہ۔ کئی واقعہ ہے، لمبا ہے، مختصر سا میں آپ کو بتا دوں۔ اب وہاں سے سواری چلی 7 آسمانوں پہ، اس کے بعد عرش آ گیا، اس کے بعد آ گیا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا وہ ہے ایک شجر ہے سدرہ،
منتہا، وہ مقام سدرۃ المنتہا، اس کے آگے جبرائیل نہیں جا سکتے۔ اور براق بھی رک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل چلو آگے۔ یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے، میری اتنی طاقت نہیں ہے، میرے اندر برداشت کرنے کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آگے آ جاؤں، اللہ کے نور کی تجلیوں سے میں جل جاؤں گا۔ آپ چلے۔ جبرائیل بھی جانتے تھے پیارے نبی کا مقام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت نالین چھوڑنے گئے اپنے پیروں میں جو تھے، کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہیں دور پہاڑ پہ چڑھتے تو اللہ کا حکم ہوتا تھا تمہارے نیچے نالین چپل چھوڑ کر آؤ، کیونکہ اللہ سے ملنے آ رہے ہو۔ یہ خیال ہی آیا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ وہ موسیٰ تھے جو مجھ سے بات کرنے کے لیے کہیں دور پہ آتے تو نالین چھوڑ کے آتے تھے، آپ میرے محبوب ہیں، نالین پہن کر آ جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم رفت میں گئے، کیونکہ آقا کی رفتار اتنی ہے، اکابرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کو لے کر گیا، کیونکہ ایک بہانہ تھا جبرائیل اور براق کا، کیونکہ یہاں ایک سفر کے بارے میں بتایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی، سبحان الذی سخر لنا هذا اللہ اللہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ سفر مسجد حرام سے اقصی پھر جو ہے اللہ سے ملاقات کے لیے جب سفر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تو کوئی لے کر جانے والا بھی اتنی طاقت والا، یہ تو ظاہر تھے، باقی نہیں، خود خدا ہی تو تھا، خود خدا کا نور ہی تھا۔ اب نور بن کے آئے تھے، نور نور سے ملنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے محبوب میں آپ سے ملنا ہے، تو اللہ نے مقام بتایا اور عرش پہ گئے تو عرش پہ جانے کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ نے تحفہ دیا۔ اس کے درمیان جبرائیل بھی نہیں تھے۔ اے میرے محبوب آپ کی امت کے لیے میں یہ 5 وقت کی نماز جو ہے 50 وقت کی پہلے نماز تھی، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے کیونکہ کوئی دور پہاڑ پہ ان کو اللہ سے دیدار نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہاں کہے تھے وہ ربی ارنی لن ترانی، اے اللہ میری امت پوچھ رہی ہے